الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود شریف پڑھا کرو، اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. صلح حدیبیہ کے سال قریش نے حضرت سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو ابھی ایمان نہ لائے تھے، شہنشاہ دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا. انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب وضو فرماتے تو صحابہ کرام علیہم رضوان وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے اس قدر تیزی سے بڑھتے کہ یوں معلوم ہوتا کہ جیسے ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے. جب لعاب مبارک ڈالتے یا ناک صاف کرتے تو صحابہ کرام علیہم رضوان اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر بطور تبرک اپنے چہرے اور اپنے جسم پر مل لیتے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہیں کوئی حکم دیتے تو فوراً تعمیل کرتے، اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے تو صحابہ کرام علیہم رضوان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے خاموش رہتے. جب حضرت سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اہل مکہ کے پاس واپس گئے تو انہوں نے کہا، اے گروہ قریش، میں کیسر و کسریٰ اور نجاشی کے درباروں میں بھی گیا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کی اس کی قوم میں ایسی شان و شوکت اور قدر و منزلت نہیں دیکھی جیسی شان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان کے صحابہ کرام علیہم رضوان میں دیکھی ہے. کابینہ فیضان علی رضی اللہ تعالی عنہ میں موجود مدرسۃ المدینہ فیض مدینہ کے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعی صحابہ کرام علیہم رضوان نے عشق رسول سے سرشار ہو کر جس شاندار انداز میں اپنے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کیا، وہ اپنی مثال آپ ہے. ان حضرات نے اپنی کردار سے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ ایک امتی کو اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کیسا تعلق اور کیسا عشق ہونا چاہیے. ان نفوس قدسیہ نے اپنے خواہشات، گھر بار، مال و اسباب، یہاں تک کہ اپنی اولاد اور اپنی جان سے بھی بڑھ کر اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں بسائے رکھا. مدرسۃ المدینہ فیض مدینہ کے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، صحابہ کرام علیہم رضوان کے اس بے مثال جذبہ عشق رسول کو سامنے رکھتے ہوئے ہر امتی پر حق ہے کہ وہ محبوب دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو سارے جہان سے بڑھ کر محبوب رکھے، کیونکہ ان کی محبت ہی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، پارہ نمبر 10 سورۃ التوبہ آیت نمبر 24، ترجمہ کنز ایمان، تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہو تو راستہ دیکھو، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا. صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اس آیت مبارک کے تحت فرماتے ہیں، دین کے محفوظ رکھنے کے لیے دنیا کی مشقت برداشت کرنا مسلمان پر لازم ہے، اور اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت
اطاعت کے مقابل دنیوی تعلقات کچھ قابل التفات نہیں، اور خدا اور اس رسول کی محبت ہمارے ایمان کی دلیل ہے۔ معلوم ہوا کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت بندہ مومن کی ایمان کی بنیاد ہے، بلکہ اس پر لازم ہے کہ وہ سرور کونین رحمت دارین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب و عزیز رکھے، ورنہ اس کا ایمان نامکمل ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اے عمر، جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔